کے میلاد کی محفل کو قائم کیا اور برکتوں کا دروازہ کھول دیا. یہاں سے علماء صلحاء اور آئے ہوئے غیور عوام ہاتھ اٹھا کر اس شادی کے برکت کی دعا کریں گے اور نکاح میں انشاءاللہ یہ برکتوں کا دامن پکڑ کے رکھا جائے گا. جب ایسے نیکیوں کا سلسلہ شروع سے آخر تک جاری رہتا ہے تو ایسی نسل سے پھر صرف بیٹا نہیں دین کا سپاہی پیدا ہوتا ہے, مصطفیٰ کے دین کا رکھوالا پیدا ہوتا ہے, قوم کی غیرت بن کر نکلتا ہے اور اسے بزرگوں اور اسلاف کے چادروں کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اگر بیٹا ہے تو خیرات علی اکبر کا ملتا ہے, اگر بیٹی ہے تو خیرات سیدہ زینب کا ملتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں کے وجود کی برکتیں اس کے نسلوں میں اتاری جاتی ہیں, کیونکہ جو برکتوں کا طلبگار ہو مولا اسے برکتیں ہی عطا فرماتا ہے. اے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. دیکھیے الحمدللہ رب نے ہمیں بھکاری نہیں بنایا. کہ ہم کسی چوکھٹ پر کھڑے ہوں اور کہیں کہ بھائی ہمیں تھوڑا زندگی جینے کا طریقہ بتا دو, ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں, کچھ نہیں دکھ رہا ہے. نہ قیامت تک دنیا کو بھکاری بنایا گیا اس چوکھٹ کا. تم سینہ تان کے فخر سے کہہ سکتے ہو میں مصطفیٰ جان رحمت کے ان کا امتی ہوں, اور دنیا اگر تم سے خیرات مانگے گی کہ ذرا مصطفیٰ کی سیرت کے کچھ گوشے ہمیں بھی بتا دو تاکہ ہمیں بھی کامیابی مل جائے. تنگ نظری رکھنا اور ہے, صداقت کا سامنا کرنا اور ہے. آج بھی بڑے بڑے فلاسفر اور علم کا غرور رکھنے والوں کی رپورٹ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کی کمی تلاش کرتے کرتے مسلمان ہو گئے. اٹھاؤ گوگل پہ کتاب کا نام ڈالو عرب کا چاند, کتاب کا نام ڈالو, موبائل پہ ڈالنا, پروگرام کے بعد کبھی سرچ کر لینا عرب کا چاند. رائٹر کا نام پڑھو گے طبیعت مچل جائے گی, پنڈت سندر لال. عرب کا چاند لکھا ہے, اور مصطفیٰ کی سیرت پر ایسی نادر کتاب الحمدللہ میں نے مکمل پڑھی ہے, اس کو پوری کتاب میں نے پڑھی ہے. نبی کی سیرت پر اس نے لکھا اور کہا کہ میں جب ان کے سیرت پر قلم اٹھاتا ہوں تو دل ان کی زلفوں پر اسیر ہو جاتا ہے. ایک سے پوچھا گیا تم تو غیر میں تھے, تمہیں کلمہ کیسے مل گیا, کون سا انقلاب آیا جو تم نے اسلام میں داخلہ لے لیا؟ کہا میں ایک دن بیٹھا تھا, ایک صاحب نبی کے زندگی کی ایک روایت پیش کر رہے تھے, نبی کے سیرت کے باب کا ایک واقعہ پیش کر رہے تھے. میں نے وہ واقعہ سنا, میری دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی. میں نے کہا اب کفر کا پردہ توڑتا ہوں, مجھے بھی دارالامان میں داخل کر لو. سبحان اللہ, مجھے بھی داخل کر لو. سچ کیا گیا, پوچھا گیا اس سے کہ آخر کون سا واقعہ تھا سیرت کا جو تجھ کو اتنا متاثر کر دیا؟ کہا بہت لمبا واقعہ نہیں تھا, ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. کہا کون سا واقعہ؟ کہا نبی کا دربار لگا, صحابہ بیٹھے ہوئے, اتنے میں ایک صاحب پریشانی کے حالت میں پہنچے. انہوں نے آ کر کے عرضی لگائی, میرے سرکار 3 دن ہو گیا, میرا بیٹا گم ہے, دعا کرتے مل جائے. میرے آقا ابھی دعا کرنے ہی والے تھے, پیچھے سے ایک صاحب پہنچ گئے, عرض کی سرکار اس کا بیٹا مل گیا ہے, فلاں باغ میں نے دیکھا کھیل رہا ہے. او بھائی جاؤ اپنے بیٹے کو لے آؤ. اب یہ سننا تھا, بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے, نبی نے بلا لیا. کہا رک جا. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سرکار بیٹا مل گیا ہے, 3 دن ہو گیا ہے جس کے دیدار کے لیے آنکھیں تڑپ رہی ہیں, دل بیدار ہے. میں جا رہا ہوں بیٹے کو لینے کے لیے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ, خیر سے جاؤ. لیکن جب باغ میں پہنچنا, وہاں میرا بیٹا اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا, اس کا جو نام ہوگا وہ نام لے کر آواز دینا, بیٹا کہہ کر گھر پکارتا.